رات سرد اور نم آلود تھی۔ یخ ہوا کھڑکیوں سے ٹکراتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی سیٹیاں بجا رہا ہو۔ ڈیوڈ ہاؤس میں باہر کی طرف کھلنے والی کھڑکیاں اور روشن دان مضبوطی سے بند کر دیے گئے اور ان پر گہرے نیلے رنگ کے پردے گرا دیے گئے۔ 7 بجے کے قریب ایک ٹرک بیرونی پھاٹک کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ 40 سالہ ہسمکھ پیٹر ماسٹر دروازہ کھول کر باہر نکلا اور دودھ کی بوتل پھاٹک کے اندر لڑکاتے ہوئے ڈرائیور سے بولا، یار ہماری بھی کوئی زندگی ہے، کتنا جاڑا پڑا ہے اور ہم کتوں کی طرح یہاں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ ادھر دیکھو، ڈیوڈ کیا مزے سے سو رہا ہے۔ ہاں ہاں، کیا مزے کا آدمی ہے۔ اس دوران میں ڈیوڈ ہاؤس کے کونے کونے میں زندگی بیدار ہو چکی تھی۔ کرسٹن، تھامسن اور رچرڈ اپنی اپنی جگہ مستعد تھے۔ روزی پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھے چلی جا رہی تھی۔ آخر ڈیوڈ نے مہر سکوت توڑی اور دھیرے سے بولا، پیٹر دودھ والا ہے، فکر نہ کرو، وہ اندر نہیں آئے گا۔ عین ممکن ہے کہ وہ بل وصول کرنے اندر چلا آئے، روزی نے فوراً جواب دیا۔ کچھ بھی ہو، ہم اسے سنبھال لیں گے، کرسٹن نے غوراتے ہوئے کہا، لیکن ان کا یہ خوف جلد ہی دور ہو گیا۔ ٹرک کے بھاری انجن کی دوبارہ سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی اور پھر رات کی بے قرار سکوت میں گم ہو گئی۔ عین اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور سب خاموشی سے اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ گھنٹی دوبارہ بجی اور دیر تک بجتی رہی۔ آخر جین نے ریسیور اٹھا لیا۔ کون؟ جانسن۔ ہاں میں جین بول رہی ہوں۔ نہیں اس وقت نہیں، ہاں میری طبیعت ذرا خراب ہے۔ نہیں نہیں، اس نے ایک نظر اپنے باپ کی طرف دیکھا پھر بولی، ڈاکٹر، ہاں میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی اور دوا لے چکی ہوں، اس نے کہا ہے کہ اب میں آرام کروں۔ نہیں تم ہرگز نہ آنا، تمہارے آنے سے پہلے میں سو چکی ہوں گی، مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے، صبح ملیں گے، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر اس نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ شاباش لڑکی، تم نے بڑی خوبی سے اپنا کردار ادا کیا، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ کس کا فون تھا؟ کرسٹن نے اپنے بھدے اور میلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے پوچھا۔ جین خاموش رہی، البتہ اس کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئیں۔ یہ جانسن تھا، جین کا منگیتر، جین کی ماں نے بتایا۔ اچھا اچھا۔ اچانک جوزف نیند سے ہڑبڑا کر اٹھا اور زور زور سے رونے لگا۔ روزی نے جلدی سے اسے گود میں اٹھا لیا اور چمکارتے ہوئے بولی، کیا ہوا جوزی بیٹا؟ جوزف جواب دینے کی بجائے اور زور و شور سے رونے لگا اور اب وہ چیخ بھی رہا تھا۔ روزی نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے کھینچتی ہوئی اوپر لے گئی۔ مسٹر ڈیوڈ، آپ ذرا اس بچے کو خاموش رہنے کی نصیحت کریں، اگر اس کی وجہ سے ہمارا کام بگڑ گیا تو؟ کرسٹن نے فکرہ ادھورا چھوڑا۔ ڈیوڈ کچھ ہی کہے بغیر اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا جوزف کے کمرے میں چلا گیا۔ جوزف ابھی تک پوری قوت سے چیخ رہا تھا اور روزی دونوں ہاتھوں سے اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈیوڈ کو دیکھتے ہی جوزف خاموش ہو گیا اور بڑی رازداری سے بولا، کیوں ابو، کیسی رہی؟ کیا مطلب؟ مطلب یہی کہ میں اس وقت تک چیختا رہوں گا جب تک اڑوس پڑوس کے لوگ سب یہاں موجود نہیں ہوں گے۔ جب بہت سے لوگ یہاں آ جائیں گے تو ان بدماشوں کو ہمارے گھر سے مار بھگائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بکواس بند کرو جوزف، کیا تم چاہتے ہو تمہاری بہن تمہاری آنکھوں کے سامنے گولیوں سے بھون دی جائے؟ کیا تم پسند کرو گے کہ وہ لمبا تڑنگا آدمی تمہاری امی کے پیٹ میں چاقو گھونپ دے؟ اگر تم یہ سب کچھ چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، جو جی میں آئے کرو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ جو لوگ اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں 8 آدمیوں کو قتل کر چکے ہیں۔ ان کے لیے کسی شخص کو قتل کرنا ایسا ہی ہے جیسے تمہارے لیے کسی تتلی کے پر مروڑنا۔ جوزف سسکیاں بھرتے ہوئے باپ کی گود میں آ گرا۔ ڈیوڈ نے اسے اپنے ہاتھ سے اپنے ساتھ چمٹا لیا اور تھپکیاں دینے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جوزف گہری نیند میں سو گیا۔ ڈیوڈ نے آہستگی سے اسے بستر پر لٹایا اور روزی کو اس کے پاس چھوڑ کر خود نیچے چلا گیا۔ جب دیوار پر لگے گھڑیال نے 9 بجائے تو کرسٹن کرسی پر اونگ رہا تھا۔ 10 بجے کے قریب صدر دروازے کی بیل بجی۔ ڈیوڈ جلدی سے اٹھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا اور شب خوابی کا لباس پہن کر تیزی سے سیڑھیاں اترتا ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ تھامسن اور رچرڈ اب اٹھ بیٹھے تھے اور آنکھیں مل رہے تھے۔ کرسٹن ابھی تک دروازے پر پہرا دے رہا تھا۔ ڈیوڈ کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ لگتا ہے تم میں سے کسی نے کوئی حماقت سرزد کر دی ہے، ورنہ اس وقت یہاں کون آ سکتا ہے؟ گھنٹی دوبارہ بجی اور دیر تک بجتی رہی۔ ٹھہرو میں دیکھتا ہوں۔ ڈیوڈ نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ چاند بادلوں کی اوٹ میں تھا، اس لیے چاروں طرف تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ صدر دروازے پر لگے بلب کی روشنی میں اس نے ایک سائے کو دیکھا۔ ابھی وہ دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ وہ سایہ تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ انکل، جین کیسی ہے؟ یہ جانسن تھا۔ اچھی ہے، اب تو بالکل اچھی ہے، وہ سو رہی ہے، ڈیوڈ نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ میں نے سونے کی بہت کوشش کی لیکن نیند نہیں آئی، سوچا جین کا پتہ کروں، ممکن ہے کہ آپ لوگوں کو میری مدد کی ضرورت ہو۔ لیکن تم اس وقت کیوں چلے آئے؟ فون کر لیا ہوتا، ڈیوڈ بولا۔ اصل میں ایک نظر اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ جانسن بے قراری میں لگ رہا تھا۔ ڈیوڈ کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار بیدار ہو گئے۔ اس نے بڑی بے چارگی سے اپنے سامنے کھڑے ہوئے نوجوان کی طرف دیکھا جو رات کے 10 بجے اپنی منگیتر کو دیکھنے چلا آیا تھا۔ تم پیدل آئے ہو؟ تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ اس نے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ گاڑی میں پیٹرول نہیں تھا، میں ٹیکسی پر آیا ہوں، اب تو شاید واپس بھی نہ جا سکوں۔ کوئی بات نہیں، میں یہیں سو رہوں گا، صبح یہیں سے دفتر چلا جاؤں گا۔ ڈیوڈ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔
پہلے تو وہ اسے اندر آنے سے روکنے کی تدبیریں سوچ رہا تھا۔ نہیں نہیں، وہ اندر نہیں جا سکتا، اسے اندر نہیں جانا چاہیے ورنہ سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ ابھی وہ ادھیڑ بن میں تھا کہ جانسن بولا، انکل آپ کس سوچ میں پڑ گئے؟ شاید آپ میرے لیے کمرہ تیار کرنے کے لیے فکر مند ہے۔ میں کوئی غیر ہوں، کسی انتظام کی ضرورت نہیں، بس میں جین کو ایک نظر دیکھ کر ڈرائنگ روم میں صوفے پر لیٹ جاؤں گا۔ ڈیوڈ کی آنکھوں کے سامنے ڈرائنگ روم لہرا گیا۔ 3 بدماش، ایک بندوق، ایک پستول اور ایک تیز دھار چاقو۔ اب کیا کیا جائے، اس نے سوچا۔ ایک اور خیال بجلی کی طرح اس کے ذہن میں آیا۔ اس نے جانسن کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تشویشناک لہجے میں کہا، جین کی طبیعت کچھ اچھی نہیں ہے۔ اچھی نہیں ہے؟ لیکن آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تم اب آ گئے ہو تو اچھا ہوا۔ میری اپنی طبیعت ناساز ہے، ورنہ میں خود اسے اسپتال لے جاتا۔ 2-3 مرتبہ ڈاکٹر کو فون کر چکا ہوں، مگر وہ شاید کہیں باہر گیا ہے۔ میں نے اسے نیند کی گولیاں دی تھیں، اب اس کی آنکھ کھلی ہے۔ اگر تم برا محسوس نہ کرو تو اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ اس میں برا محسوس کرنے کی کیا بات ہے انکل؟ ڈیوڈ آپ بھی غضب ڈھا رہے ہیں، میں بہت پریشان دکھائی دے رہی ہیں۔ چلیے میں اپنے ساتھ لے جایا کرتا ہوں اس کو۔ یہ کہہ کر وہ اندر کی طرف بڑھا۔ ڈیوڈ کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس وقت اسے روکنا اس کے بس سے باہر تھا اور اندر ڈرائنگ روم میں 3 خونی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جانسن ذرا میری بات تو سنو۔ جانسن رک گیا۔ ڈیوڈ نے قریب جا کر کہا، تم قریبی چوک سے ٹیکسی لے آؤ، میں اتنی دیر میں جین کو نیچے لے آتا ہوں۔ ٹیکسی؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں جین کی کار لے جاتا ہوں۔ اس کی چھت نہیں ہے، اس حالت میں جین کا کھلی چھت کی گاڑی میں جانا مناسب نہیں۔ میرا مطلب ہے سردی بہت ہے اور اسے نمونیا ہے، تو میں آپ کی کار لے جاتا ہوں، جانسن نے بولا۔ میری کار کے انجن میں کچھ خرابی ہے، آج راستے میں مجھے 2 بار رکنا پڑا۔ چلتے چلتے اس کا انجن بند ہو جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ راستے میں دھوکہ دے جائے۔ ٹھیک ہے، آپ جین کو تیار کریں، میں بھی ٹیکسی لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ ڈیوڈ کی جان میں جان آئی۔ وہ تیزی سے ڈرائنگ روم میں آ گیا اور ایک سانس میں کرسٹن سے سب کچھ کہہ ڈالا۔ پھر اس نے اوپر جا کر روزی کو صورتحال بتائی اور ساتھ لے جا کر جلدی سے جین کو جگایا اور سارا منصوبہ سمجھا کر اسے شب خوابی کے لباس میں ہی نیچے لے آیا۔ تم کہنا میرے پیٹ میں سخت درد ہے، اور ہاں رات وہیں اسپتال میں رک جانا، واپس نہ آنا، ورنہ جانسن بھی تمہارے ساتھ آئے گا۔ جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جانسن ٹیکسی لے کر آ جائے۔ لیکن ابو میں جوتا تو پہن لوں۔ نہیں بیٹی، اس طرح دیر ہو جائے گی، کیا فرق پڑتا ہے، ننگے پاؤں چلی جاؤ۔ اور ہاں دیکھو، جانسن سے کچھ نہ کہنا، میرا مقصد ہے کہ اس پر یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ ہمارے گھر میں کوئی غیر معمولی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ دیکھنا تمہاری امی اور بھائی کی جانیں تمہارے ہاتھ میں ہیں، اگر تم نے احتیاط سے کام نہ لیا تو۔ دیکھو لڑکی، ہم نے پہلے کافی قتل کیے ہیں، 3-4 اور صحیح۔ اگر تم نے اپنے منگیتر کو سب کچھ بتایا تو یہ بہت برا ہوگا۔ خواہ 50 سپاہی بھی ساتھ لے آؤ، ان کے آنے سے پہلے ہم تمہارے ماں باپ اور بھائی کو ختم کر ہی دیں گے، کرسٹن نے جین کو سمجھا دیا۔ جین کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا اور وہ اپنے آپ پر بمشکل قابو پاتے ہوئے بولی، آپ بالکل فکر نہ کریں، مجھے امی، ابا اور بھائی کی جان اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ صبح ہوتے ہی دفتر چلی جانا، اور دیکھو کل عین وقت پر گھر واپس پہنچ جانا، ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس گھر کے تمام کام حسب معمول ہوتے رہیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ باہر سے ٹیکسی کی آواز سنائی دی۔ روزی اور ڈیوڈ نے جین کو پکڑ لیا اور باہر لے گئے۔ جانسن نے ٹیکسی کا دروازہ کھولا اور جین کو اندر لٹا دیا۔ جین بڑے غضب کی اداکاری کر رہی تھی، بار بار اس کا سر دائیں بائیں ڈھلک رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہم نے اسے نیند کی گولیاں دی تھیں، ڈیوڈ نے وضاحت کی۔ روزی نے اسے کمبل اڑا دیا۔ اچانک جانسن کی نظر اس کے ننگے پاؤں پر پڑی۔ یہ کیا، اس نے جوتا بھی نہیں پہنا؟ آپ اسے پکڑ کر رکھیں، میں بھاگ کر اس کا جوتا اٹھا لاؤں، ان کے پاؤں کو سردی لگ جائے گی تو اچھا نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر ڈرائنگ روم کی طرف لپکا، لیکن جین کی ایک لمبی چیخ نے اسے واپس بلا لیا۔ وہ اپنا سر اگلی نشست پر پٹک رہی تھی۔ دیر نہ کرو جانسن، اسے فوراً اسپتال لے جاؤ۔ ہائے میری بیٹی، روزی نے گھگھیا کر کہا۔ جانسن نے فوراً تعمیل کی اور ٹیکسی چل دی۔ ڈیوڈ اور روزی کچھ دیر تک دھند میں غائب ہوتی سرخ بتیوں کی طرف دیکھتے رہے اور پھر بوجھل قدموں سے واپس آ گئے۔ ڈرائنگ روم سے گزرتے ہوئے کرسٹن نے ان سے پوچھا، سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں، آپ لوگ مطمئن رہیں، وہ صبح سے پہلے واپس نہیں آئے گی۔ 11 بجے کے قریب ڈیوڈ دوبارہ بستر پر لیٹا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار اس کا خیال ڈرائنگ روم میں بیٹھے ان 3 بدماشوں کی طرف چلا جاتا جنہوں نے شام سے گھر میں آفت مچا رکھی تھی۔ ڈیوڈ کو جرم سے سخت نفرت تھی اور وہ ایک سیدھا سادہ تاجر تھا۔ یہ احساس اسے بار بار تکلیف دے رہا تھا کہ اس نے انصاف کا ساتھ دینے کے بجائے 3 خطرناک مجرموں کو پناہ دے رکھی ہے۔ ہر بار وہ اپنے آپ کو یہ کہہ کر مطمئن کرنے کی کوشش کرتا کہ صبح ہوتے ہی وہ چل دیں گے، مگر ندامت کا احساس اس قدر شدید تھا کہ وہ دوبارہ اس مسئلے پر غور کرنے لگتا۔ اچانک اس کے ذہن میں ان سے بدلہ لینے کا خیال پیدا ہوا۔ اس وقت رچرڈ اور کرسٹن سو رہے تھے اور تھامسن پہرا دے رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے تھامسن کا معصوم چہرہ گھوم گیا
اور اسے چت کرنا باقی 2 مجرموں سے زیادہ آسان تھا۔ بستر پر لیٹے لیٹے وہ اپنے منصوبے پر غور کرنے لگا، اور سیڑھیاں اترتے ہی اگر وہ تھامسن کو اوپر بلا لے تو وہ فوراً چلا آئے گا۔ بالائی برآمدے میں پہنچ کر وہ بڑی آسانی سے اس کی بندوق چھین سکتا ہے۔ بندوق پاس ہو تو نیند میں ڈوبے ہوئے 2 قاتلوں کو اسی کمرے میں بند کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں۔ اس کے بعد پولیس اسٹیشن کو ایک فون کال کرنا ہوگا اور سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ذرا سی دیر میں علاقے کا انسپکٹر مارٹن 10-12 سپاہیوں کے ساتھ آ جائے گا۔ چشمے تصور سے اس نے تینوں مجرموں کو انسپکٹر کے ہاتھوں گرفتار ہوتے دیکھا اور مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اٹھا اور دبے پاؤں سیڑھیاں اترتا ہوا ڈرائنگ روم کے دروازے تک پہنچ گیا، کرسٹن صوفے پر دراز تھا اور رچرڈ فرش پر چاروں خانے چت سو رہا تھا۔ تھامسن بندوق کندھے پر لٹکائے آرام کرسی پر نیم دراز تھا۔ نیند سے اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اس کا سر بار بار آگے کی طرف ڈھلک رہا تھا۔ تھامسن ذرا ادھر آنا، ڈیوڈ نے آہستہ سے کہا۔ تھامسن ہٹ بڑھا کر اٹھا اور بغیر سوچے سمجھے اوپر کی طرف چل دیا۔ کیا بات ہے مسٹر ڈیوڈ؟ میں نے پھاٹک پر کسی شخص کا سایہ دیکھا، سوچا تمہیں بلا لوں، ڈیوڈ نے جواب دیا۔ وہ جنگلے کے قریب جا کر رک گئے اور جھک کر نیچے دیکھنے لگے۔ ڈیوڈ نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں کس لیں اور پوری قوت سے تھامسن کی جھکی ہوئی کمر پر ضرب لگائی۔ ایک لمحے کے لیے تھامسن لڑکھڑا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جوابی حملہ کرتا، ڈیوڈ نے ایک ہاتھ سے اس کا بازو مروڑ دیا اور دوسرے ہاتھ سے بندوق کندھے سے اتار لی۔ اسے بندوق چلائے 10-12 سال ہو چکے تھے۔ جوانی میں وہ شکار کا بے حد شوقین تھا، لیکن یہاں بندوق چلانا درکار بھی نہیں تھا۔ تھامسن نے اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ ڈیوڈ نے اسے اسٹور روم میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا کر دبے پاؤں ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا تو اس نے سوچا کہ کرسٹن کے پاس ایک پستول بھی ہے، لیکن اس خیال سے اس لیے تقویت ملی کہ وہ اس وقت سو رہا ہے۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہونے سے پہلے اس نے ایک نظر رچرڈ کی طرف دیکھا۔ وہ اسی طرح مدہوش پڑا تھا۔ اس کے بعد اس کی نظر صوفے کی طرف اٹھ گئی جہاں کرسٹن سو رہا تھا۔ چاروں طرف دیکھنے کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے محتاط قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے وسط میں پہنچ کر رک گیا۔ اس نے کرسٹن کے منہ سے کمبل ہٹایا ہی تھا کہ خوف کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے ٹھنڈے قطرے نمودار ہو گئے اور بندوق پر اس کے ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ کمبل کے نیچے گول تکیہ پڑا تھا۔ کرسٹن غائب تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنی گردن پر پستول کی ٹھنڈی نال کی چبھن محسوس کی۔ بندوق پھینک دو مسٹر ڈیوڈ، کرسٹن کی غصے بھری آواز سنائی دی۔ ڈیوڈ نے بندوق پھینک دی اور دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑے ہوئے فرش پر بیٹھ گیا۔ تھامسن کہاں ہے؟ اوپر کمرے میں۔ اوپر چلو۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور کرسٹن کے حکم کی تعمیل میں آگے آگے چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تھامسن سمیت دوبارہ نیچے پہنچ گئے۔ مسٹر ڈیوڈ، تم نے کچھ اچھا نہیں کیا، اب ہم تم پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ تھامسن، تم اوپر جا کر بیگم صاحبہ اور اس کے بیٹے کو لے آؤ، ہمیں تو موت کے گھاٹ اترنا ہی ہے، لیکن انہیں ذرا مزہ چکھا لیں، اور دیکھو رچرڈ کو جگا دو تاکہ وہ اپنا چاقو تیار کر کے فائر سے ذرا آواز پیدا ہوگی۔ ڈیوڈ کی آنکھوں کے سامنے روزی اور جوزف کی لاشیں لہرانے لگیں۔ خدا کے لیے اوپر مت جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا۔ تم نے پہلے بھی تو وعدہ کیا تھا، کرسٹن نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ اس مرتبہ میں اپنے بچے کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسی غلطی دوبارہ نہیں کروں گا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ ڈیوڈ نے کرسٹن کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں ایک آخری موقع دے رہے ہیں، اگر تم نے اس دفعہ بھی ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ صبح بڑی حسین اور چمکیلی تھی۔ سورج کی روح پہلی کرنیں ڈیوڈ ہاؤس میں کھلے ہوئے پھولوں سے کھیل رہی تھیں۔ 5 بجے کے قریب ڈیوڈ بستر سے اٹھا۔ رات بھر وہ سونے کی کوشش کرتا رہا لیکن سو نہ سکا۔ شب بیداری کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ نیچے ڈرائنگ روم میں خاموشی چھائی تھی۔ اس نے بستر سے نکل کر روزی کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ بستر پر نہیں تھی۔ وہ بھاگم بھاگ کچن میں پہنچا۔ یہ دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی کہ روزی وہاں موجود تھی، لیکن اس حالت میں کہ ٹھنڈے فرش پر اس کا جسم ساکت و جامد پڑا تھا۔ ڈیوڈ نے اس کے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ تب کہیں اسے ہوش آیا۔ چائے تیار کرنے لگی تھی کہ گر پڑی، اس نے کمزور لہجے میں وضاحت کی۔ ڈیوڈ نے ایک نظر اس کے زرد چہرے پر ڈالی۔ ایک ہی رات میں وہ کس قدر بدل گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے، رخسار زرد اور پچکے ہوئے دکھائی دینے لگے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ رات بھر روتی رہی ہے۔ ڈیوڈ نے پیار سے اس کا کندھا تھپتھپایا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ ڈرائنگ روم میں زندگی کے آثار بیدار ہو چکے تھے۔ کرسٹن اور تھامسن ایک دوسرے سے خسر پسر کر رہے تھے۔ رچرڈ البتہ ابھی تک فرش پر دنیا مافیا سے بے خبر پڑا تھا۔ ڈیوڈ کے اندر آتے ہی کرسٹن بولا، مسٹر ڈیوڈ، اچھا ہوا آپ آ گئے۔ ہم چاہتے ہیں ذرا تفصیل سے منصوبے پر غور کر لیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ اب اس گھر میں کون کون آئے گا؟ پہلے دودھ والا آئے گا، اس کے بعد شاید ملازمہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، آپ باہر کھڑے ہو جائیے اور یہ ظاہر کیجیے کہ صحن میں چہل قدمی کر رہے ہیں۔ جو ہی دودھ والا آئے اسے دودھ لیجیے، اسے کسی قیمت پر اندر آنے نہ دیجیے گا۔ روزی سے کہہ دو کہ وہ بھی صحن میں آ جائے، اور اگر ملازمہ آئے تو اسے باہر سے ہی واپس بھیج دے۔ بہت بہتر، ڈیوڈ نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ جین واپس آ جائے تو اسے دفتر بھیج دیجیے۔ اپنے معمولات جاری رکھیے۔ آپ کی کسی حرکت سے ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ گھر میں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے۔ اور ہاں، جوزف کو اسکول نہ بھیجیں، وہ بھی بچہ ہے۔ ممکن ہے کہ کسی سے کہہ دیں، لیکن اس کے اسکول کی چھٹی کی درخواست ضرور بھجوا دیں تاکہ اس کے دوست یا استاد وغیرہ متفکر ہو کر یہاں نہ آ دھمکیں۔
درخواست میں لکھ دیں کہ اسے بخار ہے، اس کی وجہ سے آج حاضر نہیں ہو سکے گا، اسے باہر کھیلنے کے لیے بھی نہ جانے دیجیے ورنہ ہمسایوں تک ضرور بات پہنچا دے گا۔ آج آپ کو ڈاک کے ذریعے ایک رجسٹری ملے گی، اسے احتیاط سے وصول کر لینا اور شام کو واپس آتے ہوئے بحفاظت یہاں تک لے آنا۔ رجسٹری ملتے ہی گھر کا رخ نہ کیجیے گا ورنہ لوگوں کو خواہ شک ہو جائے گا۔ ڈیوڈ نے اس بات میں سر ہلایا اور صحن میں نکل گیا۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا، دودھ والا جلدی آ پہنچا۔ اس نے دودھ کی بوتلیں لے کر رکھ لیں اور اسے باہر ہی رخصت کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ بھی آ پہنچی۔ روزی نے اسے باہر ہی روک لیا۔ جوزی، آج ہم سب سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے گھر میں کوئی کام نہیں ہے، آج تم آرام کرو۔ اس کام سے فارغ ہو کر ڈیوڈ نے ناشتہ کیا، اسپتال میں جین کو فون کیا کہ گھر آنے کے بجائے سیدھی دفتر پہنچ جائے، جوزف کے اسکول میں اس کی فرضی بیماری کی اطلاع دی اور پھر دفتر روانہ ہو گیا۔ پولیس اسٹیشن میں مارٹن اپنے ماتحتوں پر نیکسٹ ایپیسوڈ سے باخبر رہنے کے لیے ڈو سبسکرائب آور چینل۔